पहले पहल एक तनख्वाह से घर चलता था और अब दो दो तनख्वाहों से भी घर टूट रहे हैं। अगर दौलत से सब कुछ मिलता तो लॉस एंजलिस के लोग कुदरती आफत को पैसे की ताकत से रोक देते। हिर्स और लालच की भूख में दूसरे की प्लेट पर नजर मत रखें। हो सकता है वो आपसे ज्यादा जरूरतमंद हो। अगर इतना ही आसान होता किसी दूसरे के हक पर डाका डालना, तो रब्बे कायनात पर ईमान लाने की क्या जरूरत थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चूँकि हम सब मुसलमान हैं, इसीलिए हम सबका ये अकीदा है कि जब कोई शख्स इस दुनिया में आता है तो उसकी पैदाइश के साथ ही अल्लाह ताला उसके हिस्से का रिस्क उसके नसीब में लिख देता है। जिस दिन उसका मुकर्ररा रिस्क इस दुनिया में ख़त्म हो जाता है, उसी दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। यानी वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। दौरान ज़िंदगी उसने जो कुछ भी इस्तेमाल किया, यानी जो रिस्क या दौलत उसने अपने ऊपर खर्च की, सिर्फ वही कारामद या अहम था। और दर हकीकत वही रिस्क उसके अपने हिस्से का था। और जो रिस्क या दौलत मरते वक्त वो छोड़ गया, दर हकीकत वो उसके हिस्से का था ही नहीं। भले उसने अपनी अनथक मेहनत से कमाया या इंतहाई जहानत के इस्तेमाल से कमाया। और अब उसकी कमाई हुई दौलत या इकट्ठी की हुई दौलत, चाहे जितनी भी हो और जैसी भी हो, उसके इस्तेमाल में नहीं, और ना ही वो इसका हकदार समझा जाता है। कुदरत के इस कानून से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाता। वो खुद तो दफन हो जाता है, लेकिन उसकी जमा पूंजी रह जाती है और उसकी छोड़ी हुई जमा पूंजी का इस्तेमाल लोग करते हैं। इस दुनिया में जिसने भी जितना भी कमाया, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ एक प्लेट खाना और एक बिस्तर आया। अगरचे दस्तरखान पर बहुत बड़ी मिकदार में खाना रखा हो, लेकिन फिर भी इंसान की कैपेसिटी एक प्लेट से ज्यादा की नहीं। और अगरचे रहने के लिए इंसान के पास एक कनाल से भी बड़ा घर हो, लेकिन आराम के लिए उसको सिर्फ एक बिस्तर की जगह दरकार है। ये सब रोशन और खुली हकीकतें हैं जिनसे हम जानते बूझते हुए आंखें बंद किए बैठे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में हम खुद को बेसुकूनी की तरफ धकेल रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के पीछे हसद, हिर्स, कंपैरिजन, कंपटीशन, जल्दबाजी, शो ऑफ, इम्तियाजी मकाम का हसूल और सोशल प्रेशर है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ का कोई ख़ास मकसद होता है, और जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई जाती है, उससे सिर्फ वही मकसद लेना दरकार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेट में आप सिर्फ खाना खा सकते हैं, नथिंग एल्स। बिल्कुल इसी तरह चारपाई को आप सोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और मकसद के लिए नहीं। बिल्कुल इसी तरह दौलत से हम वो चीज़ें खरीद सकते हैं जो दौलत के इवज़ हमें मिल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किराए के रिश्ते तो खरीद सकते हैं दौलत से, लेकिन उन रिश्तों की मोहब्बत नहीं खरीद सकते। अच्छे से अच्छे अस्पताल तो जा सकते हैं, इलाज तो खरीद सकते हैं, लेकिन शिफा नहीं। कहने का मकसद ये है कि पैसा कमाना या इकट्ठा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने में या इकट्ठा करने में अपने आप को और रिश्तों को पीछे छोड़ जाना ये गलत बात है। असूलों को पीछे छोड़ जाना ये गलत बात है। पैसा कमाने के मकसद को भूल जाना ये गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक लिमिट तक पैसे या अच्छी इनकम चाहिए, और आपने अपनी मेहनत से एक फिक्स सैलरी हासिल करना शुरू कर दी और आइडियल लाइफस्टाइल अचीव कर लिया। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेकर पास्ट पर नज़र डालें और खुदा का शुक्र अदा करें। साथ में छोटे छोटे स्टेप लें, मज़ीद तरक्की करें, लेकिन पैसा जिस मकसद के लिए आप कमाना चाह रहे थे, उस मकसद को मत भूलें। यानी पैसे की एक सर्टन अमाउंट हासिल करने की वजह क्या थी? अगर वजह थी कि एक आइडियल लाइफस्टाइल अचीव करके सुकून से रहेंगे, तो वहीं पर अपने उस सुकून को महसूस करें, मुतमईन हो जाएं। ये ना हो कि कमाई की मैराथन रेस में शामिल होकर शबो रोज की भाग दौड़ से बेसुकूनी इख्तियार कर लें। कमाई की दौड़ ये वो स्टेप है जो आपको आपके मकसद से दूर ले जाता है। माना कि हमेशा की तरह पैसा आजकल के दौर की भी एक बहुत बड़ी ताकत और नशा है, लेकिन जहाँ पर भी हम हद से तजावज़ करते हैं, तो दीन इस्लाम का एक खूबसूरत लफ्ज़ मयाना रवि हमें स्पीड ब्रेकर की तरह स्लो होने को कहता है। जब पैसा एक लिमिट तक हमारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करता है, तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून और मुतमईन होती है। लेकिन जब पैसा एक लिमिट को एक्सीड करता है, तो उसके बाद हम भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चोरी चकारी, डकैती, ज़मीन और जायदाद पर कत्ल, शराबनोशी और जुआ, ये सब पैसे के कारण ही तो हैं।
پیسے کا صحیح استعمال تو شاید ہی کسی دانشور کے ہاتھ میں ہو، ادروائز ہمیں تو پیسے سے ہمیشہ جرائم کا عروج ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ پہلے پہل گھر میں ایک مرد کماتا تھا تو لڑائی کی وجہ کچھ اور تھی، آج جبکہ گھر کے دو دو افراد کما رہے ہیں تو لڑائی کی وجہ پیسہ ہے۔ یعنی پہلے ایک تنخواہ سے گھر چلتا تھا اور اب دو دو تنخواہوں سے بھی گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں، فار ایگزامپل دو بچے گھر آئے، ایک بچے کے پاس کھلونا تھا اور دوسرے کے پاس نہیں تھا۔ جس بچے کے پاس کھلونا تھا اس نے اپنا کھلونا دوسرے بچے کے ساتھ شیئر تو کیا، لیکن پورے کھیل کے دوران اس نے کھلونے پر اپنا حق جتایا۔ لیکن جو دوسرا بچہ تھا وہ بھی بڑی آسانی اور خاموشی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کے اس رویے کے ساتھ ایگری کر بیٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کھلونا اس کا ہے۔ اب اسی مثال کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ دو بچے گھر آئے، دونوں کے پاس اپنے اپنے کھلونے تھے۔ اب دونوں میں سے جو بڑا بچہ تھا اس نے اپنے کھلونے سے بھی کھیلنا شروع کیا اور جو دوسرے بچے کا کھلونا تھا وہ بھی زبردستی اس سے چھین لیا، اور پورے کھیل کے دوران بڑا بچہ دونوں کھلونوں پر ایسے حق جتا رہا تھا جیسے دونوں کھلونے صرف اسی کے ہی ہوں۔ اب دوسرا بچہ کمزور تو تھا لیکن وہ ذہنی یا دماغی طور پر کمزور نہیں تھا۔ وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجبوری میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اندر ہی اندر اس کے لاوا پک رہا تھا، اور ایک دن وہ اپنا کھلونا اٹھا کر بھاگ گیا۔ اب اس مثال پر تھوڑا سا غور کریں اور سوچیں کہ کیوں اس بڑے بچے نے چھوٹے بچے سے وہ کھلونا چھینا، حالانکہ اس کے پاس اپنا کھلونا موجود تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دو کھلونوں کے ساتھ وہ دونوں ہنسی خوشی کھیلتے، لیکن جب کھلونا ایک تھا تو لڑائی کی وجہ اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن جب کھلونے دو تھے تو لڑائی کی وجہ بالکل صاف اور شفاف تھی۔ اب مضبوط بچے کے اس رویے کے پیچھے دو وجوہات ہیں، ایک تو ہے لالچ اور دوسرا ہے طاقت۔ اب لالچ اور طاقت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر کھلی چھوٹ دی جائے تو یہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ وہیں پر آزاد ہوتے ہیں جہاں پر کوئی قانون نہیں ہوتا۔ جہاں پر قانون ہوتا ہے وہاں قانون کے ڈر سے نہ تو لالچ کوئی کام کر سکتی ہے اور نہ ہی طاقت، اور جہاں پر کوئی قانون نہ ہو تو لالچ اور طاقت نسلیں تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ لالچ ایک بری بلا ہے اور گریڈ از اے کرس۔ یہ پڑھا تو ہم نے بچپن میں تھا، لیکن آج بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ حقیقت چینج ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سچ ہے اور سچ امر ہوتا ہے، سچائی کبھی نہیں مرتی۔ لالچ کی بنیاد ہی یہی ہے کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے۔ جیسے لکڑی کے ایک بہت بڑے سٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے یا مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کے لیے دیمک کی صرف ایک نقطے کے برابر مقدار کافی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح رشتوں کی مضبوط سے مضبوط دیوار کو بھی لالچ کا صرف ایک دھکا کافی ہے۔ کسی کے رزق یا پیسے پر اپنا حق جتانا صرف اور صرف ایک لالچ ہے۔ اگر اس لالچ سے آپ نے دوسروں کو ان کے حق سے محروم کیا اور پھر اسی پیسے کو جو آپ نے کسی کمزور سے اس کی مجبوری میں چھینا، یہی پیسہ جب آپ نے استعمال کیا تو کیا ایسی دولت جو آپ نے کسی کمزور سے اس کی مجبوری میں اس سے چھین کر اپنے مال میں برکت ڈالنے کے لیے استعمال کی تو کیا اس مال میں برکت ہوگی؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اسلام میں ہے؟ کیا ایسا کرنے والے کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنے والے خدا، تقدیر اور رزق پر ایمان نہیں رکھتے؟ اسلام میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ کسی سے بھی اس کا حق نہیں چھین سکتے۔ کیا آپ یہ حق نہیں کھا رہے؟ اگر ہم یہ سب کھلم کھلا کرتے ہیں اور بلا خوف و خطر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم تو آزاد ہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، تو یاد رکھیں کہ جب جب ہم دائرہ اسلام سے باہر جائیں گے، جب جب ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھگتنا پڑیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کریں، آپ کر سکتے ہیں، چاہے آپ اچھا کریں یا آپ برا کریں، لیکن پھر اچھائی کے سائیڈ ایفیکٹ اور برائی کے سائیڈ ایفیکٹس کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر چلا کریں۔ آپ نوٹ کریں کہ آج کل کا ہر شخص دولت کے مینار پر کھڑے ہو کر بھی عزت اور محبت کا بھوکا کیوں ہے؟ اگر دولت سے سب کچھ ملتا تو لاس اینجلس کے لوگ قدرتی آفت کو پیسے کی طاقت سے روک لیتے، جنرل پرویز مشرف اپنی لا علاج بیماری کا علاج خرید لیتے، مائیکل جیکسن اپنی موت کو روک لیتے، جو ہر وقت موت کے ڈر سے اپنے ساتھ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم رکھا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو آپ جیسا چاہیں استعمال کریں، لیکن ہرس اور لالچ کی بھوک میں کسی دوسرے کی پلیٹ پر
نظر مت رکھیں۔ ہو سکتا ہے کسی اور کو آپ سے زیادہ اس کی طلب ہو اور وہ آپ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ حقیقتاً کوئی شخص کسی کا رزق چھین نہیں سکتا، اور یہ وہ محض اپنی لا علمی اور خود کو مطمئن کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر وہ صرف اپنا نقاب ہٹاتا ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا تو رب کائنات پر ایمان لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ٹینکی میں آپ اپنے نلکے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ والے نلکے پر بھی قبضہ کر لیں اور اس حقیقت سے انکار کر لیں اس ٹینکی میں لاتعداد ایسے نلکے ہیں جن سے ہر شخص کو خدا تعالیٰ اس کا رزق مہیا کر رہے ہیں، اور مظلوم کے لیے ایک نلکا نہیں تو دوسرا صحیح۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان تو صرف اور صرف ایک وسیلہ ہے اور اپنی اچھی اور بری نیت کا اظہار ہے، اور خدا کے اس فرمان سے تو آپ ناواقف نہیں ہوں گے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس خوبی یعنی رزاق، رزق دینے والا پر یقین رکھتے ہیں، تو اپنے رزق کو اپنے طریقے سے استعمال کریں اور دوسروں کو ان کے مطابق ان کا رزق یا دولت استعمال کرنے دیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے کسی کو اس قابل سمجھا کہ اس کو ایک الگ رزق کا ذریعہ دیا جائے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ اور یقیناً اس پر آپ کی پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کو اپنے اس ایکشن کا ری ایکشن پورے انصاف کے ساتھ ملے گا۔ تو پروگرام کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ رزق یا دولت یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی مقرر کی ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوشش اور محنت کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک حد تک جائیں، اس حد سے زیادہ بھاگ دوڑ مت کریں، کیونکہ جب آپ زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بے چین رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کا حق مہیا کر رہا ہے، تو آپ اپنا حق استعمال کریں، دوسروں کو ان کے طریقے سے ان کا حق استعمال کرنے دیں، یعنی جو رزق آپ کے حصے میں ہے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں، اور جو رزق کسی اور کے حصے میں آیا ہے ان کو اس طریقے سے استعمال کرنے دیں۔ اپنی طاقت اور لالچ کے نشے میں کسی دوسرے کا نقصان مت کریں۔ اگر آپ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی اور کے مال کو اپنے مال میں شامل کر لیں۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، ڈو گڈ، ہیو گڈ، اللہ حافظ۔